بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان مان، آج جولائی 1984 کی 13 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا اعادہ پھر سورہ عبس سے ہو رہا ہے، 80ویں سورت۔ سابقہ درس میں بھی اس کی تمہید میں نے پیش کی تھی اور آج کے درس کا آغاز بھی اسی تمہید کی تکمیل کے لیے ہو رہا ہے۔ اصل میں یہ نقطہ سامنے آ گیا تھا کہ قرآن کریم کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے۔ آیتیں آتی رہیں گی اور بھی آگے آئیں گی، 29 پارے تو پہلے بھی گزر چکے۔ یہ اصول اگر آپ نے ذہن نشین کر لیے تو آپ خود قرآن سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کے راستے میں جہاں اور روڑے اٹکائے گئے، رکاوٹیں پیدا کی گئیں، سازشیں ہوئیں، ان میں ایک چیز شان نزول کی تھی۔ قرآن کریم نے جن واقعات کا کوئی تصریحی ذکر نہیں کیا ہے، متعین طور پہ نہیں کہا ہے، کسی کا نام نہیں لیا ہے، بعد میں ان واقعات کو متعین طور پر بتایا گیا، نام لیا گیا، کہا یہ گیا کہ یہ آیت فلاں واقعہ کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی، یہ فلاں شخص کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی۔ یہ سب کچھ جو کیا گیا روایات کے ذریعے کیا گیا، اور جب ہم نزول کی روایات کو دیکھتے ہیں تو بیشتر ان میں سے وضعی افسانے نظر آتے ہیں۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ روایات وضع کرنے کا عام چلن چل گیا تھا۔ یہود و نصارہ بھی یہ کچھ کرتے تھے اور خود منافقین یہ کچھ کرتے تھے۔ انہی میں یہ حصہ جو ہے شان نزول کے متعلق واقعات اور افراد کا بڑی کثرت سے یہ چیز آئی ہے، اور ان کی روح سے جو قرآن کا پھر مطلب سمجھایا گیا، پھر اس کی روح سے تفسیر کی گئی، انہی قصوں کی روح سے پھر ترجمے کیے گئے، تو کہیں ٹکتا ہی نہیں انسان۔ یہ یاد رکھیے، قرآن سمجھنے کے لیے جو آیت بھی آپ کے سامنے آئے، جو مقام بھی آپ کے سامنے آئے، سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ مروجہ ترجمہ یا تفسیر کیا ہے۔ اس مروجہ کے اوپر پہلے غور کیجئے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جو مروجہ چلا آ رہا ہے اس پہ آپ غور اور فکر کر نہیں سکتے، اسے آپ کو اسی طرح سے صحیح ماننا پڑے گا۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ قرآن نے فرض قرار دیا ہے تدبر کو، غور کو، فکر کو، عقل کو، شعور کو، تو وہ کسی خاص زمانے یا خاص اشخاص کے لیے نہیں ہے۔ قرآن ہمارے آپ کی رہنمائی کے لیے بھی ہے، ابدی طور پہ ہے، قیامت تک کے لیے ہے، تمام کے لیے ہے، تو ہر ایک پہ فرض ہے کہ وہ تدبر کرے۔ اس لیے پہلی چیز یہ ہے کہ جو کچھ آ رہا ہے اس پہ غور و فکر کیجئے، تدبر کیجئے۔ اگر وہ صحیح ہے تو بھی ٹھیک ہے، ایکسیپٹ کر لیجئے، اس کو قبول کر لیجئے۔ اس لیے نہیں کہ کسی نے پہلے ایسے کہا ہے، اس لیے کہ قرآن نے اور آپ کے غور و فکر نے بھی یہی کہا ہے، اور اگر اس میں وہ چیز قرآن کے خلاف نظر آئے تو مسترد کر دیجئے، خواہ اس کی نسبت کسی بڑے سے بڑے کی طرف بھی کیوں نہ کی گئی ہو۔ احادیث کے سلسلے میں تو مسلک یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ قرآن کے خلاف ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی عظمت کے خلاف ہے، صحابہ کرام کے خلاف ہے۔ جہاں یہ چیزیں آئیں اس کو مسترد کر دیجئے۔ اب اس کی مثال آپ دیکھیے، یہی سورہ عبسہ جو ہے، آپ کسی ترجمے میں دیکھیے، کسی تفسیر میں دیکھیے، 1000 برس سے جب سے یہ مدون آپ کے پاس آ رہی ہیں چیزیں، اس زمانے سے آج تک یہی کچھ اس میں ملے گا کہ عبسہ و تولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیوری چڑھائی، شکن پڑ گئے ماتھے کے اوپر، منہ بسورا، بہت بڑا فروختہ آپ ہو گئے، اس بات سے ان جاءہ الاعمی کہ ایک اندھا آ گیا۔ میں مروجہ بیان کر رہا ہوں کہ بہت گراں گزرا آپ پہ، شکن پڑ گئے، منہ بسورا، عبسہ، اس بات سے ایک اندھا کیوں آ گیا؟ پھر کہا یہ کہ
قریش کے کچھ بڑے بڑے سردار بیٹھے تھے، آپ ان کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے، تبلیغ کر رہے تھے، اور وہ ماحول بڑا عمدہ آ رہا تھا، اور اتنے میں ایک صحابی کا نام ہے ابن مکتوم کہ جی وہ آ گئے اور وہ آ کے بیٹھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑا گراں گزرا، ایسا کہ وہ عبسا وتولی، سخت قسم کے الفاظ ہیں کہ خدا کو یہ کہنا بڑا پہ شکن پڑ گیا، منہ بسور لیا تم نے، خدا رسول سے کہ یہ اندھا کیوں آ گیا درمیان میں۔ اب یہی وہ جو مروجہ ہے نا، میں اسی کے مطابق پہلے عرض کیے جا رہا ہوں، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَىٰ۔ رسول سے خدا کہہ رہا ہے کہ تجھے کیا پتا ہے کہ یہ جو آیا ہے یہ کتنا فائدہ اٹھا جائے اس سے، اس کے اخلاق سنور جائیں، اس کی ذات میں نشو و نما ہو جائے۔ ویسے ہی یہ سمجھ سوچ کے بھی اس کے اوپر اگر عمل کرے تو اس کو بہت فائدہ ہو جائے۔ تمہیں کیا پتا اس چیز کا، اور تم نے اس کے آنے کے اوپر منہ بسور لیا اور ماتھے پہ شگن پڑ گئے۔ رسول اللہ سے پھر سوچ لیجیے، مروجہ تراجم کی روح سے اور تفسیر کی روح سے میں یہ عرض کر رہا ہوں، اما من استغنا فانت لہو تصدع۔ تو یہ جو مستغنی ہیں، پرواہ نہیں کرتے لیکن مال و دولت والے ہیں، تو ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ صاحب یہ کسی طرح سے مسلمان ہو جائیں، اور یہ غریب جو آیا ہے اس طرح سے اس کی پرواہ، یہ نہیں کہ پرواہ نہیں کی آپ نے، شکن پڑ گئے ہیں تمہارے ماتھے کے اوپر۔ سوچ رہے ہیں آپ کس کے متعلق کہا جا رہا ہے؟ خدا نے نہیں، قرآن کریم میں یہ نہیں ہے کہ یہ کس کے متعلق ہے۔ یہ ان روایات کی روح سے یہ ہوا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، انت لہو تصدع وما علیک الا یزکا، تیرے ذمے تھوڑا یہ لگا ہوا ہے کہ تو ان تمام کو مسلمان کر لے جن کے پیچھے یہ کر رہا ہے۔ واما من جاءک یسعی وهو یخشی فانت عنہ تلہی۔ یہ جو مستغنی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ضرورت ہی نہیں سمجھتے نہ اس پیغام کی، نہ اس قرآن کی، نہ اس تلقین کی، اور مال و دولت والے ہیں، مستغنی ہیں، میری کیفیت یہ ہے کہ تو ان کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ یہ کسی طرح سے مسلمان ہو جائے۔ اور وہ جو آیا ہے یخشا، دل میں خدا کا خوف لیے ہوئے، قلب کو جھکائے ہوئے، نہایت اخلاص کے ساتھ تمہارے پاس وہ آیا ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَہَا، تو اس کی طرف سے بے رخی برت رہا ہے۔ بے رخی نہیں ہے، بلکہ کیفیت یہ ہے کہ تمہارے ماتھے پہ شکن پڑ گیا کہ وہ آیا کیوں ہے۔ یہ ہے عزیزان من مروجہ تفاسیر اور ان کی روح سے تراجم آپ کے ہاں۔ یہ قرآن نے یہ نام نہیں لیا بس ہمیں کہ فاعل اس کا کون ہے، اس کے ماتھے پہ تیوریاں پڑی، اتنا افسردہ ہو، اگلی باتیں ساری اس کے متعلق ہیں، کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو مروجہ چلا آ رہا ہے اس پہ کھڑے ہو کے غور کرو۔ یہ کسی گہری ارسطو کی دماغ کی ضرورت نہیں ہوگی اس کے سوچنے پہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اس سے بہت بلند تھا، اور اس کی وجہ ظاہر ہے۔ میں نے جیسا پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ سلسلہ رشد و ہدایت جو شروع ہوا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے اور رسول اللہ تک، سارے قرآن میں دیکھ جائیے، ہر پیغام کی، ہر نبی کی تلقین کی مخالفت یہ جتنے بھی مترفین تھے، مال و دولت والے تھے، سردار تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے مخالفت کی، اور یہ جنہیں عام طور پر چھوٹے لوگ کہا جاتا ہے، پس درجے کہا جاتا ہے، غریب کہا جاتا ہے، انہوں نے سب سے پہلے لبیک کہا اس کے اوپر۔ اگلی چیز پورے قرآن میں یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے مال و دولت والے یہ سرغنے اور سردار یہ تھے، ان کا پہلا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ یہ جو پس درجے کے کمین لوگ جسے ہم کہتے ہیں، یہ جو تمہارے پاس آ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان کو یہاں سے نکالیے، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ہمارے برابر بیٹھ جائیں۔ پہلی چیز یہ ہوتی تھی، سارے قرآن میں یہ، اور ہر جگہ قرآن میں یہ ہے کہ پھر خدا نے انبیاء سے کہا یا انبیاء نے خود ان سے یہ کہا کہ میرے ہاں اس تلقین میں تو مساوات انسانیہ ہے، یہاں مال و دولت سے کوئی غرض نہیں ہے، نہ مجھے اس سے واسطہ ہے کہ یہ کیا کام کاج کرتے ہیں، مجھے تو اس سے غرض ہے کہ خلوص دل سے، سلیم قلب سے کون آتا ہے اس کی طرف،
کون اس پر غور و فکر کرتا ہے؟ کون اس کو قبول کرتا ہے؟ وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، میرے نزدیک تو سب یکساں ہیں۔ اور وہ جو جماعت متشکل کرتے تھے اس میں بیشتر یہ چھوٹے درجے کے لوگ جنہیں کہا جاتا ہے وہی ہوتے تھے۔ سارے قرآن میں یہ چلا آ رہا ہے۔ اب یہ جو سلسلہ رشد و ہدایت ہے اس کا مسلک یہ ہے، انبیاء کرام علیہ السلام ان کی روش یہ ہے، قرآن اس کی تائید کر رہا ہے، بتا رہا ہے، واقعات ایک ایک نبی کے ذکر کر رہا ہے۔ تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہوگی کہ بڑے بڑے لوگوں کے پیچھے یہ پھر رہے تھے جو مستغنی تھے؟ قرآن کہتا ہے جو مستغنی تھے۔ اور اگر ایک خلوص قلب کہتا ہے کہ جا کا یسعا و ہوا یخشا، لپک کر تیری طرف آ رہا ہے، سلیم قلب سے خلوص دل سے آ رہا ہے، تو آپ اس کو دتکار رہے ہیں، تیوری ڈال رہے ہیں ماتھے پہ، شکن پڑ گئی ہے کہ یہ کیوں آ گیا اور ان کے پیچھے۔ پہلی چیز یہ کہ یہ سوچیے تو صحیح کہ سارا سلسلہ جو قرآن نے رشد و ہدایت اور انبیاء کرام کی تلقین و تعلیم کا بتایا یہ اس کے خلاف جا رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی، اتنا بلند مرتبہ حضور، ان کے متعلق یہ چیز کہ آپ نے یہ کیا ہوگا، میں عرض کر رہا ہوں تدبر پہلے چاہیے۔ تدبر کی روح سے یہ چیز سمجھ آ جائے گی کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، حضور کی سیرت کے خلاف ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ انکا لعلی خلق عظیم، خود حضور کے متعلق ویسے بھی کہا ہے۔ انبیاء تو ویسے ہی خلق عظیم پہ ہوتے تھے، قرآن حضور کے متعلق تو خاص طور پہ کہا ہے خلق عظیم کا حامل۔ تو اس کی کیفیت یہ ہو کہ ایک اس طرح سے خلوص قلب سے لپک کر آنے والا، اس کے آنے پر اس قدر پہ چین بجبی ہو جائیں گے، آپ منہ بسور دیں گے، بے اتنائی برت لیں گے، معاذ اللہ۔ تو گویا پہلی ہی قدم اول میں جب ہم نے یہ تدبر کیا اور قرآن کی روشنی میں ہم نے اس پہ غور کیا تو نظر آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کبھی ایسا نہیں کر سکتے۔ پہلی چیز یہ آ گئی ہمارے سامنے، تدبر۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ پھر یہ واقعہ ہے کیا؟ حضور نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے اس آیت کا؟ قرآن نے تو یہاں سے بات شروع کی ہے عبس و تولی سے، فاعل نہیں بتایا عبس و تولی، کس نے یہ کیا ہے نہیں بتایا ہے۔ پہلی چیز تو تدبر سے یہ ہوئی کہ حضور نہیں ہے، کم از کم سیدھی بات یہ کون ہے۔ وہی دوسرا طریقہ جو ہے قرآن سمجھنے کا، تصریف آیات۔ دوسرے مقامات میں دیکھیے کہ کیا آیا ہے قرآن میں، کیا اس سے اس پہ کچھ روشنی پڑتی ہے؟ یہ یقیناً قرآن کا دعویٰ ہے کہ تصریف آیات میں سے میں اپنا ہر مقام سمجھا دیتا ہوں۔ آئیے دیکھیں تصریف آیات۔ عزیزان من، میں پھر وہ بڑا تعصب جو بار بار میں دہرایا کرتا ہوں، قرآن کے نسخے آپ کے ہاتھ میں ہوتے، آپ کے سامنے آیات ہوتی تو بات سمجھ میں آپ کے آتی، پھر یہ طریقہ بھی سمجھ میں آپ کے آتا کہ تصریف آیات سے ہوتا کیا ہے، کیسے بات سمجھ میں آتی ہے۔ بہرحال یہ تو آپ کا کام تھا، میرا فریضہ تو پیش کردہ تھا، اور میں خاص طور پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید ان باتوں کے دہرانے کا پھر وقت نہ آئے۔